بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشية آل محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت ذلك فرد يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحارب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أحد الصادقين وقول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة ارشاد پروردگار ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ تم سے رسالت کی جائے گا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت ہو۔ اللہ نے رسول سے محبت اہل بیت کے لیے کہلایا ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت اور محبت کریں اور اسی محبت کی بنا پر فرض ادا کی ذمت بنے ہیں، آزاداری مردم کربلا کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا رو منا رہے ہیں، امام کی یاد دنیا تک پہنچا رہے ہیں، آزاداری مردم کربلا کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، زبانی محبت کرنے والے بھی ملیں گے، عملی محبت کرنے والے بھی ملیں گے، قلبی محبت کرنے والے بھی ملیں گے، ان کی راہ پہ چلنے والے بھی ملیں گے، ان کی سیرت تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ملیں گے۔ سب کا جذبہ، سب کی خدمت اہل بیت قبول کرتے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فقط زبان سے بھی ہمارا ساتھ دے گا وہ بھی ہمارے لشکر میں شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے فقط زبانی دعویٰ بھی کر لیں تو یہ بھی امام کے جانثاروں میں شمار کی جائے گی۔ بڑی مظلوم ذات ہے مولا حسین کی اور بڑی عظیم ذات ہے۔ زبان سے اقرار ظاہر سی بات ہے، اگر زبان سے کہہ رہے ہیں، بہت سے ایسے معاملے ہیں جہاں زبانی نظر آتی ہے۔ مجلس کرنا ہے، ہاں کریں گے زبانی، مجلس چل رہا ہے، ہاں چلیں گے زبانی، شبیداری میں چل رہا ہے، ہاں چلیں گے زبانی، ماتم کے لیے چل رہا ہے، ہاں چلیں گے زبانی۔ یہ وہ ہے جو زبان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، زبان سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنا بھی کہہ دینا امام کی بارگاہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب فقط زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے ماتمدار ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کی راہ میں قدم آگے بڑھانے والے ہیں،
یہ زبان سے کہا ہوا جملہ بھی امام کو اتنا پسند آتا ہے کہ امام کہتے ہیں یہ کہنے والا بھی ہمارے لشکر میں شمار کیا جائے گا، یہ کہنے والا بھی ہمارے صف میں شمار کیا جائے گا، ہمارے بارگاہ میں شمار کیا جائے گا۔ کتنا عظیم ہے یہ بارگاہ اور کتنا شرف ہے اس بارگاہ امام حسین میں پہنچنا۔ اگر ہم فقط نیت بھی کر لیں، نیت، آپ عزاداری کی نیت کریں گے اچھا کام ہے، آپ ماتمداری کی نیت کریں گے اچھا کام ہے، آپ مجلس امام کی میں شرکت کے لیے نیت کر رہے ہیں اچھی ہے، اچھے کاموں کی نیت بھی اگر ہم کر لیں، ارادہ بنا لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، تب بھی ہمیں ایک ثواب مل جاتا، ہمارے اکاؤنٹ میں ایک ثواب ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب اگر ہم نے ارادہ کیا، نیت کی اور اس کو عملی جامہ بنا رہے ہیں، ہم نے سوچا مجلس میں شرکت کریں گے اور آ گئے، ہم نے سوچا ہے کہ مجلس ہم کریں گے اور ہم نے کر دیا مجلس، ہم نے سوچا ہے کہ شب داری میں ہماری شرکت ہونی چاہیے اور ہم چلے گئے، ہم نے سوچا ایک ماتم تو ہونا چاہیے اور ہم نے ماتم کر لیا، تو جو ہم نے نیت کی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا، اس میں شریک کیا، اس کو ہم نے بجا لایا، تو اب ایک ثواب نہیں رہا بلکہ 10 گنا ثواب میں دیا گیا۔ کیوں؟ ہم نے نیت کی، اور جب اچھی نیت ہوتی ہے تو اچھے جذبے بھی ہوتے ہیں، اچھے جذبے، جب جذبہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، مجلس میں شرکت کر لی، ماتم میں شرکت کر لی، نظر و نیاز کا ہم نے اہتمام کر دیا، ہم نے عزاداری کر دی، فرش بچھا دیا، آنے والے عزاداروں کا استقبال کر دیا، تو اب ثواب ہمارا 10 گنا بڑھ جائے گا۔ اب یہیں سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محبت حسین میں اضافہ ہو، ہمارے جذبہ حسینی جو ہمارے اندر ہے اس میں اضافہ ہو، تو فقط نیتوں سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا پڑتا ہے، اس کے لیے فرش ادا بچھانا پڑتا ہے، اس کے لیے مجلس میں شرکت کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کتنا ثواب ہے اہتمام کرنا، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم نے پانی لیا ہے پینے کے لیے، پانی لیا ہے پینے کے لیے، اور اس پانی کو پیتے وقت اگر ہمیں مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی، آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر ہم پانی پی رہے ہیں اور مولا حسین کو یاد کر لیا ہے، مولا آپ بھوکے پیاسے تھے، یہ امام کی پیاس یاد آ گئی، اور اس پیاس کو یاد آنے کے بعد ہم نے حسین پر درود و سلام پڑھ دیا اور ان کے قاتلوں سے دار بیداری کر دیا، تو ہمارے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی لکھی جائے گی، 1,00,000 نیکی۔ پانی ہم پی رہے ہیں، مولا کو ہم یاد کر رہے ہیں، درود و سلام ہم پڑھ رہے ہیں، قاتلین امام پہ لعنت ہم کر رہے ہیں، کتنا اجر ہو گیا؟ 1,00,000 نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، 1,00,000 گناہ مٹا دیے گئے، 1,00,000 درجات بلند کر دیے گئے، 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نام میں اعمال میں۔ ابھی ہم نے یہ حسین کو جو یاد کیا ہے یہ خود اپنی ذات سے کیا ہے، اپنی ذات میں کیا ہے، کسی کو ہم نے شامل نہیں کیا، کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو بلایا نہیں، صرف ہم پانی پی رہے ہیں اور مولا کو یاد کر لیا، تو ہمیں 1,00,000 ثواب، 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 درجات اور 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔
سوچو اگر ہم نے مظلوم کی عزا بچھا دی اور لوگوں کو دعوت دے دی اور سبیل کا اہتمام کر دیا، نظر و نیاز کر دیا کہ ہم فقط اپنے تک نہیں ہیں، ہم عزاداروں کے لیے تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، عزاداروں کے لیے فضل کا اہتمام کر رہے ہیں، عزاداروں کے لیے سبیل کا اہتمام کر رہے ہیں، تو جو خدا فقط ہمیں یاد کرنے میں اتنا دے رہا ہے، اگر ہم نے لوگوں کو بلا دیا، غم حسین پھیلا دیا، عزاداروں کے ساتھ اہتمام کیا، تو کتنا نوازنے کے لیے تیار ہے خدا، کتنا وہ نوازنے کے لیے تیار ہے۔ مل جل کر عزاداری کرے، مظلوم کربلا کی عزاداری ہے۔ اس میں سیاست نہ ہو، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس میں وفاداری ہو، غداری نہ ہو کہ آپ مجلس کر رہے ہیں تو نہیں جائیں گے، ہم کر رہے ہیں تو آئیں گے۔ امام حسین کی غداری سے وفاداری چاہیے، غداری نہیں چاہیے۔ امام حسین کی مجلس سے وفادار رہو، محبت رہے، جہاں ہوگی ہم جائیں گے، یہ جذبہ ہو، نہ یہ کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں، فلاں انجمن کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہاں جائیں گے یہاں نہیں جائیں گے۔ یہ جذبہ اگر رہا تو انہی سے سبب لے لینا جس کی بلانے پہ گئے ہیں، اور اگر مظلوم کی عزاداری میں آئے ہو تو فاطمہ دعائیں دیں گی، زہرا دعائیں دیں گی، سیدہ دعا دیں گی، سکینہ دعا دیں گی۔ اور یہ یاد رہے کہ جب بھی ہم مولا حسین کی بارگاہ میں جائیں، آپ دیکھتے ہیں نا نظر و نیاز، آج یہ اہتمام کیے گئے ہیں نا، جب بھی مولا کی بارگاہ میں جاؤ کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ لے کے جانا چاہیے۔ گھر سے مجلس کے لیے نکلو تو درود و سلام کرتے ہوئے نکلو، مولا یہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، یہ درود و سلام کا ہدیہ آپ کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ گھر سے نکلے عزاداری کے لیے، مولا حسین کو سلام کر لے، مولا میں عزاداری کے لیے نکل رہا ہوں، یہ درود و سلام آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ گھر سے عزاداری کے لیے نکلے، تھوڑی تلاوت قرآن کر لیں۔ شہزادی کی وصیت یاد ہے نا، شہزادی مظلومہ، ظلم اتنا ظالموں نے ڈھایا ہے، شہزادی ابو الحسن سے وصیت کرتی، ابو الحسن میری قبر پر آ کر قرآن پڑھیے گا، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فاطمہ فرماتی مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں ایک تلاوت قرآن ہے، اس میں سے ایک محمد آل محمد پہ درود و سلام ہے۔ ابو الحسن ہماری قبر پہ آئیے گا، قرآن پڑھیے گا، شہزادی کو پسند ہے۔ ہم عزاداری کے لیے نکلے تو تلاوت قرآن کر کے نکلے اور کہیں شہزادی فاطمہ یہ آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں، یہ مولا حسین کو ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ پسند تھا، یہ ہدیہ ہے۔ اور اس ہدیے کی تو میں بات ہی نہیں کرتا جس معاملے میں ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ ایک ہدیہ اور بھی ہے نا، ذاکروں کو دیتے ہیں، خطیبوں کو دیتے ہیں، علماء کو دیتے ہیں، انجمن کو دیتے ہیں، اس ہدیے کی بات نہیں کرتا میں، یہ آپ کے نظریے میں ہے کہ آپ کا کیا جذبہ ہے، لیکن یہ سلام کا ہدیہ، درود و سلام کا ہدیہ، تلاوت کا ہدیہ، جذبہ ایمانی والا، خلوص والا، ہم جا رہے ہیں مجلس میں، یہ ہمارا جو ثواب ہے یہ امام کی رضا کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ سب سے بڑا عزادار ہمارے وقت کا امام ہے، عزاداری کرنے جا رہے ہیں، اگر اس سے فراموش کر دیا تو کیا عزاداری آپ نے؟ جو سب سے بڑا عزادار ہے، ہم سے زیادہ عزادار جو ہے مولا ہے، امام زمان ہے، ان کو بھی تو غصہ دینا ہے، ان کو بھی تو ہدیہ دینا ہے، ان کی بھی یاد تو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی ہدیہ کریں، مولا میں عزاداری کے لیے نکل رہا ہوں، یہ ہدیہ۔ فائدے اس کے
جب بھی آتا ہے مولا کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. آپ بھی آتے ہیں نظر و نیاز کراتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کی نظر و نیاز سے جذبات بدل گئے ہیں. یہ پرانی چیزیں جو پان دیکھ رہے ہیں آج بہت سے لوگوں نے کہا ذرا اس پہ پڑھیے. یہ جو پان ہے یہ پرانی یادیں ہیں, اسے فراموش نہ کیجیے. کچھ چیزیں پرانی رہنے دیں, پرانی یادیں, پرانے جذبات, وہ خلوص, وہ جذبہ پہلے کی نظر و نیاز ہوتی تھی. ہماری خواتین مائیں بہنیں بڑی پیار اور محبت سے, بڑی پاکیزگی سے بناتی تھی, گھر میں پکائے جاتے تھے, وہ خلوص پایا تھا, وہ جذبہ. اب کہاں چلا گیا وہ جذبہ؟ ہر چیز مٹھائی کی دکان سے لے لو, نظر کرا دو, دیکھتے شب جمعہ دعا ہے, بعد آدھا کلو مٹھائی لے لو, نظر ہو گئی. اب پکانے کی اور تیاری کرنے کی اور پاکیزگی اور طہارت اور خلوص اور جذبہ سب ختم ہو گیا. ابھی کم از کم اتنا تو جذبہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پان لگا کر, اپنے ہاتھوں سے شربت بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اس جذبے کو غنیمت سمجھے, ورنہ آنے والے دور میں یہ ہوگا کہ بس باہر دکان سے پان لے لینا اور وہیں رکھ دینا, وہیں سے دودھ ایک باٹل لے لینا اور رکھ دینا. کیا شربت بنے گا اور کیا امام کے نام پہ سبیل لگے گی, یہ سب پرانی چیزیں ہیں. اس کو برقرار رکھیں, اس کا اہتمام کریں تاکہ جذبہ سلامت رہے. جب بھی امام کی بارگاہ میں جاؤ کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ. چاہنے والا امام کی بارگاہ میں آتا تھا, مولا کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آتا تھا. ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ آپ اپنے امام کی بارگاہ میں جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں تحفہ, لیکن آپ کا مولا آپ کو کچھ نہیں دیتا. وہ تحفہ نہیں دیتے, آپ لے جاتے ہیں. اس نے کہا تم نے غضب کر دیا, یہ خبر میرے مولا تک پہنچ چکی ہو. غضب کر دیا, تمہیں یہ زبان سے نکالنا ہی نہیں تھا, یہ خبر میرے مولا تک پہنچ چکی ہوگی. ہم اگر امام کی راہ میں کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں, احساس نہیں ہے. ہم جب ایک عام انسان کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے. چیز نہ دے تو دعائیں تو ضرور دیتا ہے نا, محبت ہے, مظاہرہ تو کرتا ہے, خوشی کا اظہار تو کرتا ہے. ہم جو ازاداری کی راہ میں محبت اہل بیت میں ہم جو کر رہے ہیں ضائع نہیں جاتا, بیکار نہیں جاتا, ہمیں ملتا ہے. ہم اگر تحفہ دے رہے ہیں تو مل رہا ہے, احساس نہیں ہے. مجلس کے نام پہ 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں, کیا سکون نہیں ملا آپ کو؟ کیا آپ کے گناہ نہیں معاف کیے گئے؟ کیا آپ کو فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف نہیں ملا؟ کیا آپ کو اہل بیت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف نہیں ملا؟ کیا آپ کی زندگی میں خیر و برکت نہیں آئی؟ آپ ذکر حسین سن رہے ہیں, فرشتے آپ کے لیے مغفرت کر رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. ہم تو مادیات میں اتنا گر چکے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اس میں بڑھوتری ہونی چاہیے. گناہ معاف ہو رہے ہمیں خیال ہی نہیں ہے. سکون مل رہا ہے, عبادتوں میں یہ وقت گزر رہا ہے, اس کا احساس ہی نہیں ہے. ہمارے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں, اس کا احساس ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ احساس ہونا چاہیے آج 5,000 کمائے کل 50 ہو جائے, یہ 50 سے 5 لاکھ ہو جائے, چاہے اس کے لیے رشتے داری چھوٹ جائے, اولاد چھوٹ جائے, مسجد امام بارگاہ چھوٹ جائے, چھوڑ جائے, ہمیں تو برکت یہاں نظر آ رہی ہے. چاہنے والے نے کہا غضب کر دیا تم نے, یہ تم نے اپنی زبان پہ جو یہ کہا نا کہ تم اپنے امام کو ہدیہ لے آتے ہو, وہ تمہارا امام تمہیں کچھ نہیں دیتا. یہ خبر پہنچ چکی ہوگی. اور جب وہ اگلے سال زیارت امام کے لیے گیا اور امام اس وقت دسترخوان پہ تھے, کھانے کا وقت تھا, پہنچا
اس نے سلامی پیش کی. امام نے کہا آؤ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ. کھانے کے ٹائم میں بڑے اچھے وقت جا گئے. یہ واقعہ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں, یہاں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. امام دسترخوان پر ہے, کھانے کا وقت ہے. کہا بیٹھ جاؤ, کھانے پہ بیٹھ جاؤ, بٹھا دیا. ہمارے یہاں دسترخوان بھی کیا ہوتا ہے, بچوں کو اڈا دیا جاتا ہے. پہلے ان کو, اس کے بعد بچوں کو دیکھا جاتا ہے. رسول کا زمانہ تھا, دسترخوان بچھا تھا, رسول اللہ بیٹھے تھے, غریب بھی آ کے بیٹھ گیا. جو مالدار تھے ان کے منہ بننے لگے. رسول نے ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کیا ہوا, تمہارے منہ کے بدلنے لگے. کہا یا رسول اللہ یہ بھی ہے اسی دسترخوان پہ, اور ہم بھی. نبی نے کہا کیا ہوا, اس کی غربت تمہیں لگ جائے گی. جو منہ بنا رہے ہو کہ اسی دسترخوان پہ امیر بھی بیٹھا ہے اور غریب بھی بیٹھا ہے, تو یہ غریب کی غربت تمہیں لگ جائے گی, یا تمہاری جو امیری ہے, ثروت مندی ہے, دولت ہے, اس غریب کو چلی جائے گی. کیا ہوگا بتاؤ. جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. جیسے تم اللہ والے ہو ویسے یہ بھی اللہ والا ہے. تو دسترخوان پہ امتیاز نہیں ہے چھوٹے بڑے کا, اپنا اور پرایا, امیر اور غریب, یہ نہیں. جیسے نماز کی صفوں میں کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے کہ آگے امیر کھڑے ہو, غریب بیچارہ پیچھے رہے. کہا نہیں, جو نماز کی صف میں آ گیا, جس کو جگہ مل جائے وہی کھڑا ہو جائے. جیسے فرش اعلیٰ پہ کسی کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ آگے بیٹھیں گے, غریب پیچھے بیٹھیں گے, نہیں. یہ فرش اعلیٰ حسین بچھی ہے, جو جیسے آتا جائے ویسا بیٹھتا جائے. اسی طریقے سے ہمارا دسترخوان ہے, اس پہ فرق نہ کرنا, جو آئے بیٹھتا جائے. گھر کے ہر فرد بیٹھے. مہمان نوازی, مہمانوں کا خیال رکھے. اداکار مہمان ہے, ماتمدار مہمان ہے, کوئی حسین مہمان ہے. مہمان نوازی کریں. اب تو مہمان نوازی کا دور ختم ہو رہا ہے. کیوں دیکھا ہم نے دیکھا وہ کاروباری تھے, ان کو وقت نہیں ملتا تھا, وہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے تھے, تو ہم بھی سمجھے کہ بس ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. آج کے مہمان نوازی بس ہوٹل میں چائے پلا دو کافی ہے, اور زیادہ قریب ہے تو ہوٹل میں کھانا کھلا دو کافی ہے. تعلیمات اسلام کو جتنا ہم پامال کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی ہم خود پریشان ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم کسی کو اپنا مہمان بناتے ہیں, جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں, کہ آپ نے مہمان بنایا. آپ مہمان بنائیں گے بھی نا, تو گھر سے آواز آئے گی, پہلے بتانا چاہیے تو کون آ رہا ہے. اسی اعتبار سے کرتے. اب وہ شوہر سمجھنا کہ اگر ہم پہلے سے بتاتے تو پہلے سے بیمار ہو جاتی, سب کچھ الٹا ہی سے کرنا پڑتا. اور پھر اگر ادھر سے مہمان آ رہے ہیں تو شوہر کو پتا بھی نہیں ہوتا. بعد میں کہتے ہیں تو آپ کو سرپرائز دیا ہے. مہمان نوازی ختم ہوتی جا رہی ہے, اسی لیے ہمارے گھروں سے رحمت و برکت اٹھ رہی ہے. تکلیفیں ہیں, پریشانیاں, اضطراب, بے چینی. کیوں؟ حدیث میں ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت و برکت لے کر آتا ہے. اگر آپ ہمارے گھر مہمان بن رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہمارے یہاں رحمت لے کے آ رہے ہیں, برکت لے کے آ رہے ہیں. ہمارے گھر میں مہمان اگر کوئی آیا ہے تو رحمت آئے گی, برکت آئے گی. رحمت و برکت کے فائدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مہمان بنانا چاہیے. جب مہمان ہمارے یہاں سے رخصت ہوتا ہے, جانے لگتا ہے,
تکلیفیں لے جاتا ہے، نحوستیں لے جاتا ہے، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نقصان میں کون کون شامل ہے؟ دیکھا وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے، وہ اکیلے رہ رہے ہیں تو ہمیں بھی اکیلے رہنا ہے، جوائنٹ فیملی تو ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہمارا سارا آرام چلا جاتا ہے، ہم ستا نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی آ جائے گا روکنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، اس کا نتیجہ خیر و برکت ہوگا، سکون ہوگی، خوشحالی ہوگی، زندگی میں خوشحالی۔ یہ بھی نہ ڈریں کہ مہمان ہم کہیں نہیں بنیں گے، ہم جائیں گے تو خیر و برکت ان کے یہاں چلی جائے گی، نہیں، آپ ڈرے نا کہ آپ کی خیر و برکت وہاں چلی جائے گی، آپ کی خیر و برکت نہیں جائے گی، آپ کے ذریعے سے اللہ خیر و برکت دے گا، آپ مہمان بن رہے ہیں۔ آپ ڈرے نا کہ ہم ان کے یہاں مہمان بن کے نہیں جائیں گے اس لیے کہ ان کے گھر کی پریشانی ہمارے اوپر آ جائے گی، نحوستیں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی، ساری بلائیں ہمارے اوپر آ جائیں گی، نہیں، یہ نہیں ہوگا، آپ ڈرے نہیں۔ آپ مہمان بن کے گئے ہیں، آپ کی مہمان نوازی ہوئی ہے، لہذا مہمان نوازی آپ کی ہوئی ہے، اب جو آپ نکل رہے ہیں تو اسی مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے اس گھر سے بلائیں دور ہو رہی ہیں، مصیبتیں دور ہو رہی ہیں، تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، نحوستیں دور ہو رہی ہیں۔ مہمان بناؤ، اور خاص طور سے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار ہو، صلہ رحم، ماں باپ، بھائی بہن، بھتیجا اقارب، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ شخص امام کی بارگاہ میں آیا کہ بیٹھ جاؤ، بڑے اچھے وقت پہ آئے ہو، ہم ایسے وقت پہ اگر ہمارے یہاں کوئی آ جائے تو بولیں گے ابھی کہو ویٹ کریں، ابھی تو ہم پیٹ پوجا کر رہے ہیں۔ امام کا کردار یہ نہیں، ان کی تعلیمات ہوئی، آؤ بیٹھو دسترخوان، اور جب کھانا ہو گیا تو اس نے کہا مولا میں آپ کا ہاتھ دھلاتا ہوں، امام نے کہا نہیں ہم ہاتھ دھلاتے، اور اس کے بعد نہیں کہا مولا یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم آپ کا ہاتھ دھلاتے، اور جب اس نے امام کا ہاتھ دھلانا شروع کیا تو امام نے کہا کیا ہے؟ ہمارا پانی ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھو تمرد ہے، اور جو اس نے دیکھا تو واقعی وہ تمرد تھا۔ پھر اس نے ہاتھ دھلایا امام کا، کہا کیا ہے؟ ہمارا پانی ہے، کہنے یاقوت ہے، ہیرے جواہرات ہیں۔ اس نے دیکھا تو کہا والا یہ ہیرے جواہرات ہیں۔ امام نے کہا یہ لو اور اپنی وائف کو ہمارے طرف سے تحفہ دے دے، یہ لو اور ہماری طرف سے اپنی وائف کو تحفہ دے دے۔ تڑپ کے رہ گیا۔ امام کی راہ پہ اگر ہم چلیں اور امام ہمارے لیے جو کہہ دیں گے وہ ہوگا۔ ادھر امام کا وہ ہاتھ دھلا رہا تھا کہ کیا کا پانی، ابھی تک یہ پانی پانی تھا، امام نے کہا یہ ہیرا، اب یہ پانی ہیرا بن گیا، ابھی کہا یہ کیا کا پانی، کہا یہ زمرد، اب یہ زمرد بن گیا، اس نے دیکھا تو واقعی ہیرا بن گیا، وہی پانی زمرد بن گیا، وہی ہیرے جواہرات بن گئے۔ یعنی امام جو کہتے جاتے ہیں وہ بنتا جاتا ہے، ہم عزاداری کریں گے، امام کہتے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اس میں کشمکش میں نہ رہے، ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ ہم آئے ہیں عزاداری کے لیے، پتہ نہیں گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو معافی مل گئی ہے۔ صلوات پر محمد علیہ کہا جا کے اپنی وائف کو دے دینا، اور جب اس نے دیا جا کے کہا دیکھا تم نے جو گھر میں کہا تھا یہ خبر میرے مولا تک پہنچ چکی ہے۔ تو ہم بھی جب امام کی بارگاہ میں آئے
تو کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آئے، اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، جذبہ ایمانی بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اس تحفے کے ذریعے سے لوگوں کو نظر چکھنے کا موقع ملے گا۔ نظر امام حسین آپ کو کھلانے کا ثواب ملے گا، کھلانے کا، اور نظر امام حسین شفا ہوتی ہے۔ لیکن آج کی بدقسمت یہ ہے کہ اداکاروں کے خلاف سازشیں ہو رہی۔ بتائیے کیپسول انسان کتنا گر سکتا ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں کیپسول بانٹے جا رہے ہیں پین کلر کے نام پہ۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس کی ہسٹری آگے فیس بک پہ آپ دیکھیے گا، جو نام آیا ہے نا علماء کے خلاف تھا، اسی بمبئی میں علماء کے خلاف سامنے مخالفت کرتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج اتنا ذلیل ہوا ہے کہ اندر بھی ہے، بدنامی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لہذا اپنے اندر حوصلہ رکھیں، ثابت قدمی رکھیں، احترام رکھیں۔ حسین کی بارگاہ ہے، حسین کے نام پر حسینیوں کو ستایا نہ جائے۔ کتنے بیچارے عدالت پریشان ہوئے، لیکن یہ مولا کا کرم ہے کہ جو اس کی سازش تھی اس میں وہ ناکام ہو گیا، ورنہ کتنے عدالت تکلیفوں کا سامنا کرتے۔ تو ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ثابت قدمی چاہیے۔ ہم ہر ایک پر بھروسہ نہ کریں، ایلو غلوں پہ بھروسہ نہ کریں۔ ہم جہاں رہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پہچان والوں کے ساتھ رہیں، ورنہ آج کا زمانہ بڑا برا شوق ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے اربعین کے وقت میں ایک عورت پورا بم اپنے بدن پہ فٹ کر کے اس ارادے سے آئی تھی کہ یہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو بلند کریں، لیکن اس کے بارے میں نیوز آئی کہ وہ اتنا تھک گئی کہ ایک خیمے میں جا کے آرام کرنے لگی، اور جب آرام کرنے لگی تو ایک بچھی نے آ کے اسے ڈس لیا اور وہی ختم ہو گئی۔ یہی گراس ابھی 4-5 سال پہلے کے واقعے تھے۔ تو خدا حفاظت کرنے والا ہے، لیکن خود بھی اپنی بیداری رہے۔ مولا حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن خود بھی بیداری کرے۔ کربلا بیداری کا نام ہے، کربلا بیدار رکھنے کا نام ہے۔ آج مولا کے غم میں ہم سب یہاں شریک ہیں، خدا ہماری حاضری کو قبول کرے۔ گلے راہ اہل بیت کو ہم سب کو ثابت قدمی رکھے۔ امام جتنی مصیبتوں سے گزرے ہیں، کتنا سخت امتحان دیا ہے، یہ اہل عرب کا جو قافلہ کربلا سے گزر رہا ہے، ان کے امتحان کو ذرا محسوس کریں۔ سیدہ سجاد کا امتحان، زینب ام کلثوم کا امتحان، رباب کا امتحان، لیلا کا امتحان، جناب سکینہ کا امتحان، کتنا سخت امتحان ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو انہیں میں سید الشہداء جناب حمزہ کا قاتل بھی مسلمان ہوا۔ فتح مکہ یعنی معاف کر دیا گیا، رحم کیا گیا تھا اس پہ، وہ بھی مسلمان ہوا۔ نبی اللہ جیسا مجسم اخلاق، اس نے کہا مسلمان ہو گئے ٹھیک ہو، ایمان لے آئے ہو ٹھیک ہو، معاف کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ میری نظروں کے سامنے سے بچنا۔ یا رسول اللہ، یہ قاتل حمزہ ہے جو آج مسلمان ہو گیا، لیکن آپ کے دل میں آج بھی حمزہ کی محبت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان تو ہوگا، ہم نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن ہماری نظروں کے سامنے نہیں آنا۔ اللہ اللہ، اگر قاتل حمزہ سامنے آئے تو محبت بڑھ جاتی ہے۔
याद हमजा पड़ जाती है, नबी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मौला हसन मदीने में अपनी माँ की शहादत के बाद इस रास्ते को छोड़ दिया था। लोगों ने कहा या इमाम आप इस रास्ते पे नहीं आते, कहा इसी रास्ते से हमारे माँ पे सुलम करने वाले गुजरते हैं। मैं जब देखता हूँ तो तड़प जाता हूँ। ये मौला हुसैन, ये रसूल अल्लाह, आइए करबला में सैयद सज्जाद का इम्तिहान देखिए। आइए करबला से कुफर शाम ज़ैनब उम्मे कुलसूम का इम्तिहान देखिए। ये असीर बनाई गई है, रज़ाएं छीनी गई है, नाके में बिठाया गया है, कातिलीन सामने से गुजर रहे हैं, अकबर का कातिल सामने से गुजर रहा है। हाय ज़ैनब कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, सामने से उर्मिला गुजर रहा है, रबाब कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, सामने से कातिल और मोहम्मद गुजर रहा है, सामने से शिमर बेहया गुजर रहा है, मेरे मौला को शहीद करने वाला। बीवियों ने कैसे बर्दाश्त किया। इसी इम्तिहान में सैयद सज्जाद ने जब रिहाई, जब काफिला चल रहा है तो कहा गया कि इन असीरों को मक्तल से गुजारा जाएगा। मक्तल से गुजारा जाने का मतलब ये है कि लाशें शोधा बिखरे पड़े हैं। हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो कहा जाता है इसे इस हालत में न देखने तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या जुल्म हुआ है अहले हरम पर कि मक्तल से गुजारा जा रहा है। रसन बस्ता ज़ैनब है, रसन बस्ता अहले हरम है, नाके पर सवार है, सैयद सज्जाद को हथकड़ी पहनाई गई है, मक्तल से गुजारा जाएगा, लाशें शोधा बिखरे हुए हैं। एक मर्तबा बेटे ने अपने बाप के लाश को देखा जो घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया था। जनाब ज़ैनब ने जब अपने भाई के लाशों को देखा है तो वो ज़ैनब जो अपने भाई से इतना मोहब्बत करती थी कि बगैर भाई के जिंदा नहीं रह सकती थी, वो ज़ैनब जब अपने भाई के लाशे पे आई तो देख के फरियाद करती है, लाशें उसे सवाल करती है, ए भाई क्या तू ही मेरा भाई है? अरे तुझे इस तरीके से शहीद किया गया कि ज़ैनब भी पहचान नहीं पा रही है। लाशे हुसैन करबला की जमीन पे पड़ा हुआ है और सैयद सज्जाद हाथों में थड़िया, पैरों में बेड़ियां हैं, अपने बाबा के लाश को देख रहे हैं। खुदा किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए, खुदा किसी बेटी को ये मंजर न दिखाए। सैयद सज्जाद जैसा जवान और अपने बाप के लाशों को देख रहा है। बेटा इतना मजबूर है, निगाह जमाए हुए है, जख्मों को देख रहा है, बाबा में निगाह है, निगाह हट नहीं रही है। ज़ैनब नाके में थी, ज़ैनब ने महसूस किया अगर सज्जाद की निगाह न हटाई गई तो आज अपनी सज्जाद की जान सदा हो जाएगी। लब ज़ैनब ने इम्तिहान दिया इमाम वक्त को बचाने के लिए। रसन बस्ता ज़ैनब ने अपने को जो है नाके से गिराया। अरे जैसे अब्बास सीन से जमीन पे आए थे ऐसे ज़ैनब जो है नाके से जमीन पे आई। इधर ज़ैनब का जमीन करबला पे गिरना था, सज्जाद की निगाह की, ए फूफी अम्मा ये क्या कहा कि बेटा तेरी जान बचाने के लिए ज़ैनब ने ये इम्तिहान दिया। अगर ये काफिला चला कूफे में वारिद हुआ है। कूफे का मतलब जानते हैं? असीरों को दुश्मनों के नरगे में लाया जा रहा है। अहले हरम को वहां से गुजारा जा रहा है जहां सैयद सज्जाद के दादा ने हुकूमत की है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम को वहां लाया जा रहा है जहां ये शहजादियां बनकर जिंदगी गुजारी है। बाप ने जहां हुकूमत की है वहां ज़ैनब उम्मे कुलसूम को असीर करके लाया जा रहा है। बाजारों को सजाया गया है, चाहने वालों के दरवाजे पे फौजें खड़ी कर दी गई है। आओ आओ तमाशा देखने के लिए आओ।
کوفے میں وارد ہو رہا ہے. اے عزادارو یہ وارد کوفہ ہوئے، کیسے لوگوں نے گزارا ہوگا یہ وقت، کیسے اس منظر کو دیکھا ہوگا، کیسے تماشائیوں کے مجمع سے گزرے ہوں گے. عزادارو کربلا میں جب یہ قافلہ چلا گیا 12 محرم والی، تو ایک بندہ کہتا ہے میں کربلا کے میدان میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک لاشا ہے جس سے نور نکل رہا ہے، یہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے. میں اس لاشے کو دیکھنے کے لیے قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا. جب اور قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس لاش کا طواف ایک شیر کر رہا ہے، ایک شیر ہے جو لاشی کو طواف کر رہا ہے. میں ڈر گیا کہیں یہ لاش کے ساتھ یہ شیر بے ادبی نہ کرنے پائے، کہیں بے حرمتی نہ کرنے پائے. اور جب قریب ہوا تو دیکھا شیر نے اس لاشے کا طواف کرتے کرتے اپنی جان فدا کر دی. میں اور قریب آیا، آنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اے لاش تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، اتنا بتا دے کہ تو کون ہے اور اس شیر نے جان کیوں دی. لاش حسین سے آواز آئی میں حسین ابن علی ہوں، یہ میرے بچپن کا پالا ہوا شیر ابو حارث ہے. اسے کربلا کے میدان میں میری بیٹی اور میری بہن زینب نے پکارا تھا. ارے جب لاش حسین پامال کیا جانے والا تھا، گھوڑوں کی نالبندی ہو رہی تھی، اس وقت میری بہن فریاد کر رہی تھی میرے بچپن کے دوست کو، میرے بچپن کے شیر کو بلایا، لیکن یہ شیر پہنچنے میں تاخیر کر چکا تھا. میں نے ابو حارث سے کہا اے شیر میری بہن کا قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے رہنا، مجھے خبر دیتے رہنا، کہیں زینب روئی تو نہیں گئی، کہیں زینب ستائی تو نہیں گئی، کہیں زینب جو ہے بازاروں سے تو نہیں گزری. یہ شیر خبر دیتا رہا. آج کوفے میں زینب کا قافلہ پہنچا ہے، تماشائیوں کے مجمع سے زینب گزاری گئی ہے اور منادی ندا دے رہا تھا اے آئے تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ حسین باغی کی بہن ہے جسے اسیر کر کے لایا گیا ہے، جس کے مغرب چادر کو چھین لیا گیا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے. بس یہ شیر حسین کو خبر دیتے دیتے کہہ رہا ہے اے مولا مجھ سے برداشت نہ ہوگا کہ زینب بے مغرب چادر تماشائیوں کے مجمع میں ہو اور حسین کو باغی کہا جائے اور زینب کو باغی کی بہن کہا جائے. اے مولا یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا. اور یہ کہہ کے اس نے جان دے دی. اے عزادارو جس شیر نے یہ برداشت نہ ہوا وہ جان دے دیتا ہے. سجاد کے امتحان کو ہمارا سلام، مولا سجاد آپ کی غربت کو ہمارا سلام، اے اہل علماء کے امتحان کو ہمارا سلام. سجاد دیکھتے رہے، امتحان کی منزلیں طے کرتے رہے. تماشائیو تماشا دیکھو. الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تملك